السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر کیسر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سافٹ ہیلنگ ہب میں ویلکم کہتا ہوں۔ دوستو، ہمارا آج کا ٹاپک ہے پراسٹیٹ انلارجمنٹ۔ پراسٹیٹ انلارجمنٹ یعنی وہ کنڈیشن جس میں مردوں میں پراسٹیٹ گلینڈ کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اس کو بی پی ایچ یعنی بنائن پراسٹیٹک ہائپرپلیجیا بھی کہتے ہیں۔ اس بیماری کی سب سے بڑی بات یہ صرف مردوں میں ہوتی ہے، خواتین میں یہ بیماری نہیں ہوتی۔ مطلب وہ مرد جن کے اندر پراسٹیٹ گلینڈ جب بڑھ جاتا ہے تو ان میں پیشاب کرنے میں دقت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی یورینری پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں پراسٹیٹ ہے کیا اور اس کا ہمارے جسم میں فنکشن کیا ہے۔ ناظرین، پراسٹیٹ ہماری باڈی میں صرف مردوں میں موجود ہوتا ہے اور یہ میل تولیدی سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ مثانہ کے نیچے جہاں سے یوریتھرا نکلتا ہے، یعنی جہاں سے پیشاب کی نالی نکلتی ہے، اس کے چاروں طرف یہ گلینڈ لوکیٹڈ ہوتا ہے۔ اس کا سائز اخروٹ کے سائز کے برابر ہوتا ہے اور اس کا نارمل ویٹ 20 سے 25 گرام ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا پرپس کیا ہے باڈی میں۔ اس کا بنیادی فنکشن یہ ہے کہ یہ مردوں میں مادہ تولید کا 70% سے 80% بناتا ہے۔ مطلب مردوں کے سیمن فلوئڈ میں زیادہ مقدار اسی گلینڈ کے پراسٹیٹک فلوئڈ کی ہوتی ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مردوں کی تولیدی لائف میں بھی اس گلینڈ کا بہت عمل دخل ہے۔ یہ بڑھتا کب ہے؟ نارملی تو یہ پیبرٹی یعنی لڑکپن کی عمر سے بڑھتا ہے، لیکن اب نارملی یا کسی وجہ کی بنا پر یہ بڑھنا شروع کر دے تو یہ اس کی اب نارمل گروتھ ہوگی، جو کہ 50+ کے مردوں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر پیشاب میں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر دوسری یورینری کمپلینٹس آتی ہیں جس میں پیشاب کی مین سٹریم برقرار نہیں رہتی اور پیشاب دو دھاری بن کے آتا ہے۔ یہاں میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ بی پی ایچ پراسٹیٹ کی کینسریس فارم نہیں ہوتی، لیکن جب اگر کسی مرد میں پراسٹیٹ کا سائز بڑھ جائے تو یہ انشور لازمی کر لینا چاہیے کہ وہ پراسٹیٹ کی ملیگننٹ فارم یعنی کینسر تو نہیں ہے۔ اس کا پتہ کچھ اسپیسیفک ٹیسٹ سے چل جاتا ہے جس کا میں آگے ذکر کروں گا۔ بی پی ایچ کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1، ایج فیکٹر۔ 50 سے 60 سال یا اس سے زیادہ مردوں میں بی پی ایچ بہت کامن ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہارمونل پرابلم یا ہارمونل امبیلنس۔ زیادہ ایج ہونے کی وجہ سے مردوں میں اینڈروجن یعنی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا لیول کم ہو جاتا ہے اور ایسٹروجن کا لیول اتنا ہی رہتا ہے، یعنی ٹیسٹوسٹیرون لیول کم اور ایسٹروجن لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی پراسٹیٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، جینیٹک یا وراثتی۔ اگر کسی مرد کی فیملی میں والد یا اس کے دادا میں یہ پرابلم رہا ہو تو ایسے مرد میں بھی پراسٹیٹ کا سائز بڑے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، پروٹین انٹیک زیادہ کرنے کی وجہ سے بھی اس کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 5، اوبیسٹی یعنی موٹاپا بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، ڈائبٹیز یا دل کی بیماریاں بھی بی پی ایچ کا باعث بن سکتی ہیں۔ اب پراسٹیٹ بڑھ جانے کی علامات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، پراسٹیٹ کا سائز بڑھ جانے کی وجہ سے پیشاب کی نالی دب جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کرنے میں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ڈیفیکلٹی ان یورینیشن۔ یہ اس کی پہلی سمٹم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈربلنگ آف یورین بھی ہوگی اور پیشاب کی دو دھاریں بن جائیں گی، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کی دوسری علامت ہے پیشاب بار بار آنے لگے گا، یعنی فریکوینسی آف یورینیشن بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد یورین ارجنسی ہوگی، یعنی پیشاب کو روکنے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے، بندہ 5 سے 10 منٹ بھی پیشاب روک نہیں سکے گا۔ اس کے بعد جو علامت ہے وہ ریٹینشن آف یورین ہوگا، یعنی یہی محسوس ہوتا رہے گا کہ مثانہ میں پیشاب رہ گیا ہے،
جس کی وجہ سے برننگ بھی شروع ہو جائے گی اور مثانہ کی سوزش بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بی پی ایچ کو ان ٹریٹڈ چھوڑ دیا جائے تو اس کے رسک فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 امپوٹینسی ہو سکتی ہے اور سیکشول کمزوری آ جاتی ہے۔ نمبر 2 ہیماچوریا یعنی پیشاب میں خون آنا شروع ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 پتھری بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یورین ریٹینشن رہتا ہے۔ نمبر 4 رینل فیلئر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مستقل یورین ریٹینشن کی وجہ سے گردوں میں پانی پڑ جاتا ہے جو رینل فیلئر کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کی تشخیص کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، اگر آپ کی ایج 50 یا 50 پلس ہے اور آپ کو یورین کمپلینٹس آ رہی ہیں تو آپ کو اپنی انویسٹیگیشنز کروانی چاہیے، لیکن 90% کیسز میں بی پی ایچ کینسر نہیں ہوتا۔ اس کے لیے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہیں یو ایس جی یعنی الٹرا سونوگرافی کی جاتی ہے، جس میں پراسٹیٹ کا سائز اور وزن کا پتہ چلتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مثانہ پوری طور پر خالی ہو رہا ہے یا نہیں۔ نمبر 2 ڈی آر ای ڈیجیٹل ریکٹر ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، جس میں پراسٹیٹ کی جو ساخت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 3 یورین انالیسز، جس میں پس سیلز اور آر بی سیز دیکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 پی ایس اے لیول جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بی پی ایچ کی ملیگننٹ یا کینسر فارم تو نہیں۔ اب میں آپ کو اس کا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ بتاؤں گا۔ نمبر 1 سیبل سیرولیٹا کیو، یہ پراسٹیٹ کی سب سے بڑی میڈیسن ہے۔ اس کی علامات میں ہے کہ یورین کم ہو جاتا ہے، درد رہتا ہے اور یورین جو ہے وہ برننگ کے ساتھ آتا ہے، ڈسکمفرٹ رہتا ہے۔ اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام 15 قطرے ہاف گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر لیں۔ جو اس کی دوسری دوائی ہے وہ ہے کونیم 200۔ کونیم جو ہے یہ گلینڈز پہ بہت اچھا رزلٹ رکھتی ہے، اسی لیے اس کو پراسٹیٹ کے بڑھ جانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 15 قطرے صبح و شام استعمال کیے جائیں۔ نمبر 3 جو میڈیسن ہے وہ ہے چیمافیلا کیو، یہ بھی بہت اچھی دوائی ہے۔ چیمافیلا کیو ان علامات میں دی جاتی ہے اگر مریض کے یورین میں گاڑھا پن ہو اور ساتھ بدبودار بھی ہو۔ اس کی ایک اور بڑی علامت ہے کہ مریض بیٹھ کر پیشاب نہیں کرتا بلکہ کھڑا ہو کر، آگے بینڈ ہو کر اور پاؤں کھول کر پیشاب کرتا ہے، تو ان علامات میں چیمافیلا کیو یوز کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اس کے 15 قطرے صبح شام نیم گرم پانی میں ملا کر لیں۔ نمبر 4 پہ ہے جرمنی کی ریکویک کمپنی کا نمبر 25۔ اس کے 15 قطرے صبح دوپہر شام نیم گرم پانی میں ملا کر لینے سے پراسٹیٹ کے گلینڈ کا سائز کم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو میری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔